أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیار ہیں اگلے سبق کے لیے؟ چلیے اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسان کرے. ہم آج اگلا حصہ شروع کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جو بھی چیزیں اس میں آتی ہیں اس کو اس تناظر میں سمجھتے ہوئے جہاں وہ کہتے تھے اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے انداز سے بھی سمجھیں کہ ہمارے لیے اس میں اپلیکیشن کیا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ تبلیغ کرتے ہوئے حکمت سے کام لیا جائے. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے تو انجیکشن لگانا کہاں ہے، پہلے کتنی دیر ڈھونڈتے ہیں، وہ کبھی آپ کا ایکسپیرینس ہوا ہوگا، کتنے پروٹوکول سے پھر ایک انجیکشن لگاتے ہیں نا. اس کے باوجود بھی مریض کو درد ہوتی ہے. تو یہ جملے لکھ لے، تبلیغ کا کام بھی دوسرے کو انجیکشن لگانا ہے. اس سے بھی سخت ہے، آپریشن ہے، کسی کا ڈائسیکشن ہے، کیونکہ کوئی انسان اپنی طبیعت کے اعتبار سے یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ اس کو ٹوکا جائے. بچہ بھی نہیں پسند کرتا کہ اس کو روکا یا ٹوکا جائے. تو جب آپ یہ کام کرنے لگیں تو حکمت سے کریں. بچہ چھری سے کھیل رہا ہے تو آپ جا کے ایک دم اس کی چھری پکڑیں، کھینچیں، تھکم پیل کریں تو کیا ہوگا؟ آپ خود جانتے ہیں کہ بچے کا بھی ہاتھ کٹنے کا ڈر ہے، آپ کا بھی کٹے گا. ہمارے ہاں آج کے دور میں تبلیغ کے نام پہ جو گھریلو تبلیغ، میں دوسری تبلیغ کو بات نہیں ابھی کر رہی، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے خواتین کی تبلیغ کا، اور ابھی جو اس کا پہلا ہی سٹیپ چل رہا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں، خاندان میں، گھر میں 1 by 1 تبلیغ. ابھی اسی کے اندر ہم نیکسٹ پڑھیں گے جس میں اجتماعی بات ہے نا. تو آپ اس وقت یہ سب سنتے وقت بھول جائیں کہ یہ کسی درس دینے والے کی بات ہے، یہ کسی امام کی بات ہے، عالم کی بات ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والوں کی بات ہے، تبلیغی جماعت کی بات ہے. نہیں، یہ آپ کی اور میری بات ہے، اور اس کام پہ ہم میں سے ہر ایک اپوائنٹڈ ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہا. تم میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا اور تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اپنے قریب والوں کا. تو یاد رکھیے یہ سب سے اہم ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں، جو ایک خاتون، ایک لڑکی، ایک عورت، ایک ماں، ایک بہن، ایک بیٹی، ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے اچھا جی ہم سے درس نہیں ہوتا، ہم نہیں درس دے سکتے، جی لوگ ہماری بات نہیں سنتے، جی ہمارے گھر والے اجازت نہیں دیتے کہ جاؤ اور کہیں دین کی بات کرو. یہ اس کی بات نہیں ہے. ہم میں سے ہر ایک کر بھی رہا ہے لیکن بھونڈے طریقے سے، معذرت کے ساتھ، برے طریقے سے. یہ ہمارے ہی بیچ جو بوئے ہوئے ہیں نا، یہ ہمارے آگے آتے ہیں. یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی قریب رہنے والا، اور میری نظر میں قریب رہنے والوں میں سب سے قریب تعلق بچوں کا ہوتا ہے. جب ہمارے قریب ترین رشتہ دار یعنی ہمارے بچے، جو ایک وقت تھا ہمارے وجود کا حصہ تھے، جب وہ ہماری بات نہیں مانتے تو ڈیفینیٹلی اس میں کوئی اپنا ہی ایرر ہے. یہ بیج ہم نے بویا تھا، اب اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. تو اس سارے موضوع میں آپ ہمیشہ یہ اپنے آپ کو رکھیں، یہ میری بات ہے، یہ مجھے کرنی ہے، یہ میرے سے متعلق ہے. تو آج ہم انشاءاللہ اسی ٹاپک میں 16واں واقعہ پڑھیں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں خواتین کی ذمہ داری۔ اس بک میں سے ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں قریب کے لوگوں کو خواتین کا اچھی بات کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس کے واقعات۔ ہم 15 واقعات پڑھ چکے ہیں، آج ہم 16 یعنی 16واں واقعہ پڑھیں گے۔ اور واقعہ کن کا ہے؟ طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی کا انہیں قریبی لوگوں میں مال خرچ کرنے کی تلقین کرنا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ اپنے پاس مال جمع ہونے کے سبب پریشان ہوئے۔ ذرا رکیے، ادھر ہائی لائٹ کریں، میں پھر بولوں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے توجہ نہ دی ہو۔ کس بات پہ پریشان ہوئے طلحہ بن عبید اللہ؟ اپنے پاس مال جمع ہونے پہ پریشان ہوئے۔ ہم کس بات پہ پریشان ہوتے ہیں؟ ختم تو اللہ نہ کرے کبھی ہم میں سے کسی کا ہو، کم ہونے پہ۔ ختم کبھی ہوا؟ جب آپ کہتے ہیں نا کچھ نہیں ہے ہاتھ میں پلے، اس وقت بھی بہت کچھ ہوتا ہے، کہیں پراپرٹیوں کی شکل میں، کہیں زیور کی شکل میں، کہیں گھر کی شکل میں، اور کہیں کوئی جمع شدہ کی شکل میں، لیکن ہم اس کو مزید بڑھانے کی خواہش رکھتے ہیں، تو یہ پریشان ہو گئے۔ اور یاد رکھیے، جس کو مال کا کانسیپٹ سمجھ آ گیا وہ اپنے اکاؤنٹ میں یا اپنے نام پہ بڑی بڑی رقمیں اور فگرز دیکھ کر ایسے ہی پریشان ہوتا ہے جیسے کوئی اپنے خلاف کچھ گناہوں کی لسٹوں کو دیکھ کے، کیونکہ مال آ گیا الحمدللہ حلال سے، اب یہ مال کہتا ہے کہ مجھے خرچ کرو۔ یہ جو ہمارے کلچر میں، دنیا کا تو مجھے کم پتہ ہے لیکن اپنے کلچر کا پتہ ہے کہ ہم بعض دفعہ روز کی ضروریات کو ترس رہے ہوتے ہیں۔ بعض مرد ایسے ہیں، کروڑوں ہیں ان کے پاس، لیکن روز کے خرچے پانی پہ گھر میں جھگڑا کرتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے بیوی بچوں کو، گھر والوں کو، ان کی ذمہ داریوں کو آسن درجے پہ پورا نہیں کرتے، لیکن اس دن بھی وہ کروڑوں کی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں کہ وہ اس کو ری انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے ادھر ڈالنے سے یہ ہوگا، اور تعلقات بگڑتے ہیں، تلخیاں آتی ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیے کہ جو مال ہے نا، یہ آپ کو دوسروں کی دعائیں دلوانے کا بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے۔ میں اس چیز پہ اس لیے بات کر رہی ہوں کہ یہ ہمارے خاص طور پہ اپنے ملک میں تو یہ چیز وبا کی طرح ہم ہے۔ مرد مشینیں بن کے کما رہے ہیں، کوئی گول نہیں ہے کتنا کمانا ہے، ہماری لمٹ کیا تھی، کہاں رکنا ہے، کیا اینڈ پہ نہیں، کمانا کمانا۔ بڑی اچھی بات ہے، آپ کمائیے اور اس کا کچھ حصہ الگ کر دیجئے جو آپ کو اور آپ کے بچوں کو ضروری ہے، آپ کی بیوی کو ضرورت ہے، آپ کے گھر والوں کو ضرورت ہے۔ بیسکس پوری کر کے جتنا مرضی لگا دیجئے، جو مرضی کریں، کوئی روکتا نہیں ہے، لیکن کہانی اس سے اپوزٹ ہے۔ تو یہ لوگ مال کے جمع ہونے پر پریشان ہو جاتے تھے۔ بیوی نے اس پریشانی کا کیا حل نکالا؟ ان کی زوجہ محترمہ حضرت سعدی رضی اللہ عنہ نے انہیں وہ مال قرابت داروں میں تقسیم کرنے کی تلقین کی۔ کیسی بیوی تھی؟ ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ مجھے ایک سیٹ اور بنوا دیں، مشکل پڑے گی نا پھر میں آپ کو دے دوں گی، آپ کو وہ کام آئے گا۔ ہم لوگ اپنے اوپر لگانے کو پسند کرتے ہیں، اور یقین کریں ہم میں سے اکثر کا مسئلہ ہی کیا ہے کہ ہمارے پاس بہت ہے۔ میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں ہماری پریشانیوں کی بہت بڑی وجہ یہ کہ ہمارے پاس بہت ہے۔ خواتین کے پاس کپڑوں، جوتوں، زیورات کی شکل میں بہت ہے، اور مردوں کے پاس وہ اتنی لمبی چوڑی فگرز اور اتنے پروجیکٹس ہیں، اس کی صورت میں بہت ہے۔ دے دیجیے سارے رشتہ داروں میں بانٹیے، دیکھیے آپ پریشانی نہیں ہوں گے۔ ریلیکسڈ، اپنی ضرورت کا رکھے، کچھ فیوچر کے لیے رکھے، انویسٹ بھی کریں۔ یہ نہیں اسلام کہتا کہ سارا پکڑ کے دے دو، بٹ آج کو تو پہلے دیکھو۔ کچھ لوگ آج کو قربان کر کے نہ آنے والے کل کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، اور پھر ہوتا کہ جب وہ جاتے ہیں تو کروڑوں نہیں اربوں چھوڑتے ہیں، اور بعد میں لڑائیاں ہوتی ہیں، اور پھر بعد میں کم ہی لوگ ہیں جو ابا جی کو دعا بھی دیتے ہوں گے۔ انسان کو اپنی بیسکس ضروری ہے۔ مثلا یہ دیکھیں نا کہ آپ میں سے کوئی ایسی سسٹر ہیں جو یہاں آنے سے پہلے اگلے ہفتے کا جو کھانا ہے وہ پکا کے آئی ہوں۔ مثال ایک ہفتے بعد آپ کے گھر میں دعوت ہے تو آپ اس کے لیے چکن کو میرینیٹ کر آئی ہوں اور بریانی کا مسالہ بنائی ہوں، اور اگر کر بھی آئی ہیں لیکن آج جو دوپہر میں جاتے ہی کھانا ہے یا کھلانا ہے وہ نہ بنایا ہو۔ عقل مندی ہے۔ بچے پوچھے ماما کیا پکا رہی ہیں، نہیں کہنا خبردار ہاتھ نہ لگانا، یہ 5 دن بعد کھانا ہے۔ بیوقوفی ہے نا۔ تو آج کی فکر کرنی ہے، اور آج کی فکر میں جینے والے ہی اصل میں اپنے مال کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ آئیے واقعہ پڑھتے ہیں۔ امام طبرانی نے یہ روایت نقل کی ہے طلحہ بن جاہیہ سے، اور انہوں نے اپنی دادی سے، دیکھیں کتنے خوش قسمت ہیں پوتے، یہ ہائی لائٹ کریں۔ اللہ کے نبی کے قریب کا دور یعنی صحابہ اور پھر صحابہ کے بچے اور ان کو بچے، یہ روایات میں اس طرح تیسری نسل تک پہنچتے ہیں، یعنی صحابہ پھر ان کے بچے۔ مثلا حضرت عمر، ان کا بچہ ابن عمر، تو بعض دفعہ ابن عمر کا بچہ پھر حضرت عمر سے روایت کرے گا تو دادا ہی ہوئے نا۔ تو یہ خوش قسمت لوگ تھے، یہ ماحول تھا دین کا گھر میں۔ کیا نقل کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ایک دن میرے پاس طلحہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو میں نے انہیں خلاف معمول کیفیت میں پایا۔
میں نے عرض کیا آپ کو کیا ہوا ہے؟ کیا آپ نے ہمارے ہاں کسی ناپسندیدہ بات کو دیکھا ہے جس کی وجہ سے آپ چپ ہو گئے؟ یہ بھی ہائی لائٹ کریں. دیکھیے ابھی تو ہم صرف یہ بک پڑھے نا، اگر آپ کو میں حدیث پڑھا دوں، ایک حدیث میں سے 10 چیزیں نکلتی ہیں عمل کی. جیسے اس حدیث میں سے پہلی تو دیکھ لی کہ مال کی کثرت نے ان کو پریشان کیا. دوسری چیز دیکھیے کہ کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھا جس کی وجہ سے آپ چپ ہو گئے. یہ ہے تبلیغ. بیسٹ وے ٹو ڈو دعویٰ از سائلنس. اگلا آپ کو دیکھے تو سوچے یہ چپ کیوں ہے، یہ بات کیوں نہیں کر رہا میرے سے، یہ مجھے کچھ کہہ کیوں نہیں رہا. ہم بول بول کے اگلے کی بھی مت مار دیتے ہیں، اپنا گلا بھی خراب کر لیتے ہیں، اور پھر جب ہم بولیں گے نا تو ہماری بولنے کی 1% کی ویلیو نہیں ہوتی. کم بولیں. جو بات آپ خاموش رہ کے سکھا سکتے ہیں نا اس میں اپنے لفظ ضائع نہ کریں، اور جو بات آپ لفظوں سے سکھا سکتے ہیں نا اس میں جملے نہ بولیں، اور جو بات ایک جملے سے آپ سکھا سکتے ہیں نا اپنے غریبیوں کو اس میں آپ گھنٹے کی تقریر نہ کریں. بچے بھی کہتے ہیں اب امی کی ٹیپ شروع ہو گئی ہے، اب دادو بھی بولیں گی، خوب بولیں گی، جب خود تھکیں گی تو چھوڑیں گی. انتہائی ناپسندیدہ بات ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کے ریئیکشن میں پھر ہم خود ہی پریشان ہوتے ہیں. خاموشی کی بڑی خوبصورت زبان ہوتی ہے. تو ناپسندیدہ چیز کسی میں دیکھیں، بھائی میں دیکھیں، بہن میں دیکھیں، بچے میں دیکھیں، بچی، اس کا شعور زندہ کرنے کے لیے اس سے بات ہی نہ کریں. وہ سوچے گا میں نے کیا کیا. اچھا بات ہم پتہ کیا سوچتے ہیں، میں کسی سے اس لیے ناراض ہوں کہ اس نے میرے ساتھ کچھ برا کیا. یہ تو عام ناراضگی ہے نا، یہ تو ہمارے کلچر میں بڑی فیورٹ ہے. مجھے پوچھا نہیں، مجھے کھلایا نہیں، مجھے دیا نہیں، مجھے لیا نہیں، میری بات نہیں مانی. نہیں، یہ وہ ناراضگی ہے کہ میرا آپ سے کوئی لین دین نہیں ہے. آپ اپنی حالت پہ غور کرو. آپ کی اپنی زندگی اپنے لیے درست نہیں ہے، یہ طریقہ کا ٹھیک نہیں ہے. تو خاموش رہنا سیکھیں. جب آپ خاموش رہیں گے نا کثرت سے تو آپ کی تھوڑی سی بات پہ بھی لوگ کان دھریں گے، اور آپ جب سارا وقت بولیں گے تو پھر لوگ انتظار کریں گے کہ کبھی یہ ناراض ہو جائیں 2 دن میرے ساتھ تاکہ مجھے یہ باتیں نہ سننی پڑیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. خیر آگے دیکھیے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آپ تو ایک مسلمان کی بہترین بیوی ہے. اور یہ ازراہ تکبر نہیں کہا بلکہ حقیقت کے بیان کی خاطر کا. یعنی دیکھیں نا، اپنے آپ کو مسلمان کا اور بیوی کو بہترین بیوی کا. یہ ہے شوہر بیوی کا پیار. یہ نہیں کہا کہ آپ تو ایک بہترین شخص کی مسلمان بیوی ہیں. بات تو وہ بھی ٹھیک تھی، خود کو مسلمان کی حد تک یہ ایک منیمم درجہ، اور بیوی کو ان کی تعریف کر دی کہ آپ تو بڑی اچھی بیوی ہیں، آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں کہ میں آپ سے ناراض ہوں گا. یہ مراد ہے. اصل بات یہ کہ میرے پاس مال جمع ہو چکا ہے اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا کیا کروں. انہوں نے جواب میں کہا، اس میں آپ کے لیے پریشان ہونے کی تو کوئی بات نہیں. اپنی قوم کے لوگوں کو بلائیے اور اس مال کو ان میں تقسیم کر دیجئے. ہے یہ مشورہ دینے کی طاقت؟ یہ مانگیے. میرا دل کر رہا ہے اس حدیث کو الگ سے ایک کلپ بنا کر ہم دوسروں سے شیئر کریں، اور اگر آپ اچھے طریقے سے بات کریں، نتائج کی ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہے، لیکن اگر یہ حدیث کتاب کھول کے بغیر ایگزیجوریشن کے، بہت لمبی چوڑی کہانیاں کیے بغیر اگر آج جا کے آپ اپنے گھر والوں سے شیئر کریں تو سوچ تو پیدا ہوگی نا کہ مال کی کثرت بھی پریشان ہونے والی چیز ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو دوسرے کو نیکی کی رغبت دلائیں، یہ ضرور شیئر کرنی چاہیے. اور اس کو الگ سے کام کر کے جتنی بات ابھی تک ہوئی ہے 5-10 منٹ کی اگر بات بنا کے لوگوں تک دے تو شاید بہت بڑی سوچ لوگوں کو مل جائے. خیر بیوی کا مشورہ پسند آ گیا. کہنے لگے، جاؤ اے غلام میری قوم کے لوگوں کو بلاؤ. سعدی کہتی ہیں کہ میں نے خازن سے پوچھا انہوں نے کتنا مال تقسیم کیا. یعنی بیوی کا مشورہ سنا اور رشتہ داروں کے پاس جا کر مال بانٹنے لگے. تو ساتھ خازن آج کے دور میں آپ کیشیئر کہہ لیجیے، خزانچی کہہ لیجیے. تو بیوی پوچھتی ہیں آج کتنا مال تقسیم کر کے آئے ہیں؟ اس نے جواب دیا 4 لاکھ. یہ کب کی بات ہے 4 لاکھ؟ 4 لاکھ اس دور کی بات ہے جب ایک اشرفی بہت تھی. آج کے تو شاید یہ خربوں کی بات ہے. اور بانٹ کے آگے ساری پریشانیاں بھی دیا ہے 7 لوگوں کو. آج دل کھول کے بیٹھے، یقین کریں یہ کلاگ ہے. کلاگ سمجھتے ہیں؟ آپ کا گٹر بند ہو جاتا ہے نا سینک کا، تو پھر آپ کہتے ہیں کوئی چیز آ گیا، اگر رکاوٹ. کلاگ پیچھے سے پش مارتے ہیں نا تو پانی سارا نکل جاتا ہے. ایک پش مارنے کی دیر ہے اپنے مال کے اوپر. سارے دل کے گندے کینے بغض ختم. اپنے ہاتھ سے دے دلا کے دعائیں لے کے جائیں دنیا سے. صلہ رحمی پہ دعائیں ملتی ہیں، عمر میں برکت ہوتی ہے اور رزق بڑھتا ہے. اور آپ کہتے ہیں انہوں نے 4 لاکھ دے دیے، ہائے اب ان کے کچھ نہیں رہا. واللہ ہی اللہ کی جو سنت ہے، 4 پہ کم از کم 7 کا ضرب لگا لیجئے. ان کو 28 لاکھ روپے تو وہی مل گئے ہوں گے، اور اللہ اس سے زیادہ دینے پہ قادر ہے. یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی. یہ بات سمجھ تب آتی ہے جب ہمارے پاس کچھ نہیں رہا ہوتا. خیر واقعہ کتنا خوبصورت تھا یہ، اس میں سے عمل کی باتیں.
پہلی بات دیکھیے کہ طلحہ کی نظر میں مال کا جمع ہونا خوشی کی بات نہیں تھی بلکہ فکر مندی کی بات تھی۔ کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ، کیونکہ ان کی نظر مال کے سبب پیدا ہونے والے فتنوں پر تھی۔ آج بھی دیکھیں بگاڑ کی انتہا مالدار گھرانوں میں ہوتی ہے، انہی کے بچے بگڑتے ہیں، ادھر ریسورسز بہت ہیں، مرد ایک ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، سارا دن کمائی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں نا یہ مزدور ہیں، سڑکیں بناتے ہیں، گلیاں صاف کرتے ہیں، یہ غریب کیا کر لیں گے؟ صبح گھر سے کوئی روٹی پہ ساگ رکھ کے کھاتے ہوں گے، دوپہر کو ادھر محنت کر کے کوئی تھوڑا دال سا کھاتے ہوں گے، گھر جا کے تھکے ہارے اپنی فرائض برے کے سو گئے۔ ان کو کیا پتہ ہے کہ فن اینڈ فرولک کیا ہے، اور ان کو کیا پتہ ہے کہ 1,000 روپے کا ایک برگر کھانا ہے اور 2,000 کا پیزا لینا ہے۔ یہ بیچارے رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھ کے کام پہ لگ جاتے ہیں۔ اب انہی کی جیب میں اگر 2-2 لاکھ روپیہ ڈال دیا جائے تو یہ یہاں تو نہیں دکھیں گے، پھر دل چاہتا ہے کچھ کرے، کچھ اور اظہار کرے، تو لہٰذا یہ چیز سوچنے کی ہے۔ دوسری بات، خوش نصیب بیوی۔ مسلمان بیوی اپنے شوہر کو اسی کے رشتہ داروں میں مال خرچ کرنے کی تلقین کر رہی ہے، اور کتنا خوش قسمت ہے وہ شخص جس کو اللہ نے ایسی بیوی دی۔ اچھا یہاں ایک بات نوٹ کریں، یہ بھی نہیں کہا سعدی نے کہ میرے رشتہ داروں کو دے دیں، وہ میرے بھائی، میرے باپ۔ بعض دفعہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کو دینا بڑا آسان لگتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، شوہر کے رشتہ دار، اور مال بھی تو شوہر کا ہی تھا نا۔ تو یہ بھی ایک بہت خوبصورت نقطہ ہے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو بھی ایسا بنا دے۔ تیسری بات ہے کہ بیوی کا مشورہ دینا، یہ بھی چیز آپ کو اس میں سے دکھ رہی ہے۔ مشورہ بھی مانگا، بیوی نے مشورہ بھی دیا، اور ان کے مشورے میں اتنی تاثیر تھی کہ شوہر نے 4 لاکھ خرچ کر دیے۔ آپ اور میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے شوہر ہماری بات نہیں مانتے؟ نہیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ تو آج سے اپنے لیے نیت کیجئے کہ میں نے اپنے شوہر کو اچھا مشورہ دینا، دے کے دیکھیے، پھر آپ اس کی بہاریں سنبھال ہی نہیں سکیں گے۔ یہ آزما کے دیکھ لیں چند دن، شرط تو نہیں اللہ کے ساتھ لگانی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے۔ تو بہت خوبصورت واقعہ تھا نا۔ اب اگلا واقعہ دیکھیے گا، یہ بھی ام سلمہ کا ہے۔ وہ کون تھی پیچھے کل والے سبق میں؟ ام سلیم۔ یہ کون ہے؟ ام سلمہ۔ ام سلیم کون تھی؟ انس کی ماں، صحابیہ تھی، دور سے اللہ کے نبی کی رشتہ دار تھی۔ اور ام سلمہ کون ہے؟ آپ کی زوجہ محترمہ۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا مسکین کو کچھ دے کر بھیجنے کا حکم۔ حضرت ام سلمہ کے ہاں کچھ مسکین لوگ آئے اور اصرار اور تکرار سے سوال کیا۔ ایک عورت نے انہیں باہر نکل جانے کا حکم دیا تو انہوں نے اس عورت کو ایسے کہنے سے منع کر دیا اور حکم دیا کہ ہر مسکین کو کچھ نہ کچھ دے کر ہی واپس بھیجا جائے۔ حدیث انہوں نے بیان کی ہے، حافظ ابن عبد البر نے ام الحسین سے یہ روایت بیان کی ہے۔ وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تھی، کچھ مسکین لوگ آئے اور ان سے اصرار اور تکرار کے ساتھ سوال کیا۔ انہی مسکینوں میں عورتیں بھی تھیں۔ میں نے ان سے کہا نکل جاؤ۔ ام سلمہ نے فرمایا لڑکی، ہمیں اس بات کا حکم نہیں دیا گیا۔ کیا پتہ چلا؟ ہمیں اس بات کا حکم نہیں دیا گیا۔ مطلب کیا ہے کہ صحابہ کرام میں کوئی ایسا جملہ استعمال کرے تو وہ حکماً نبی کی حدیث ہی کے مرفوعاً آتا ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بلکہ اس سے اپوزٹ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور کم از کم ہر ایک کو ایک ایک کھجور ہاتھ میں تھما کر واپس کر دو، یعنی سائل کو جھڑکو نہیں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کچھ دے دو، ایک کھجور دے دو۔ قصے سے باتیں پڑھیے گا اپنے لیے عمل کی بات۔ پہلی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم پر عمل کرنے کے جذبے کے سبب ام سلمہ نے مسکینوں کو کچھ دیے بغیر واپس بھیجنے سے منع کیا۔ تو ہم سب کو بھی اسی کا حکم ہے کہ اللہ کے نبی کی بات پر جس حد تک عمل کر سکیں کریں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ آپ بھی دہرائیے گا اور یہ بڑی پیاری بات ہے، اس کو یاد کر لیں۔ کیا ہے؟ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اور جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو تا حد استطاعت، یعنی جتنی تمہاری استطاعت ہے اس کو بجا لاؤ۔ تو ہم سب کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کو اپنے لیے حکم سمجھنا چاہیے۔ پھر دوسری بات دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف بات کا ام سلمہ نے احتساب کیا، یعنی ام سلمہ کی خوبی کیا تھی کہ اللہ کے نبی کی بات کے خلاف ایک عمل ہوتے دیکھا تو چپ نہیں رہی، اس پہ انہوں نے دوسروں کا احتساب کیا، اگرچہ وہ بات انہی کی تائید میں کہی گئی تھی۔ اور اس بات کا رب العالمین نے اہل ایمان کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، اے ایمان والو انصاف اور سختی پر قائم رہنے والے، اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والے ہو، اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو۔
تو کیا سیکھا ہم نے اس واقعے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے۔ اب یہاں ایک سوال آپ کے ذہنوں میں ضرور آنا چاہیے کہ ہر مانگنے والے کو دیں، تو یہ جو سڑکوں کے کنارے کھڑے ہیں ان کا کیا کریں؟ چوکوں پہ، چوراہوں پہ۔ لاہور میں مجھے ابھی اتفاق نہیں ہوا اس طرح کی پبلک ٹریولنگ کا، لیکن کراچی کے 2 ویک میں سے کافی زیادہ ٹریول ہوا ہمارا، اور رش اتنا کنجسٹڈ ہے ساری سڑکیں، ہلکی سی گاڑی ہلکی بھی ہو نا، رکنے تو دور کی بات ہے، چاروں شیشوں میں 4۔ اور جو تکلیف دہ بات میرے لیے اس دفعہ ہے وہ کیا کہ بچے، ینگ عورت اور بچے۔ اب بڑے بیگرز نہیں مجھے دکھے، وہ کہیں اور ہوتے ہوں گے چوراہوں پہ۔ ایک جگہ ہم گئے، کچھ کام تھا تو وہاں گاڑی چاچا نے روکی تو ہم دونوں نکلے، تو بعد میں یہ میرے ہسبینڈ میرے پاس کہتے ہیں کوئی کپڑا ہے تمہارے ہاتھ میں، کپڑا دے دو، یعنی انسلا کپڑے تھے، تو کہہ رہے ہیں یہ دے دو۔ میں نے کہا کیا ہے اس سے، کیا لگنا ہے کرنا؟ نہیں، وہاں ایک بچہ ہے تو اس نے شلوار نہیں پہنی ہوئی نا، پاجامہ نہیں پہننا، چھوٹا بچہ ہے، تو ماں کی وہ کہتی ہے اس کے کپڑے نہیں ہیں تو اس کو یہ کپڑا دے دو وہ پہنا لے۔ میں نے کہا وہ کیسے پہنے گی، پہنائے گی کدھر ہے؟ میں نے دیکھا تو وہی ایک عورت ہے، تو وہ بچے کو، گود کا بچہ سال کا شاید، لے کے بیٹھی ہوئی ہے، تو نیچے سے ننگا ہے۔ اب سارا شہر آتا ہے اور کھول کے دکھا رہی ہے اس کو کس کس کپڑے نہیں ہیں۔ میں نے ان کو کہا کہ یہ کپڑا اس کے کس کام آنا ہے؟ میں نے کہا اوکے میں کچھ کرتی ہوں۔ اسی جگہ جہاں ہم اترے ہوئے تھے تو سامنے دیکھا تو ریڈی میڈ کپڑوں کی ایک دکان تھی نا، تو پھر ہم وہاں گئے، پھر وہاں اسے کہا کہ کوئی بچے کی ٹراؤزر، شلوار، نکر جو کچھ ہے وہ دکھا۔ اس نے 2-3 چیزیں دکھائی، وہاں سے ہم نے خریدی اور لے کر آئے۔ وہ کہہ رہا ہے کس کے لیے لینا ہے؟ تو میں نے اسے کہا کہ وہ بچہ ہے سامنے نا، اس کے ناپ کا۔ کہتا ہے اب اس کو پہنا کے جائیے گا۔ کیوں؟ اس نے ابھی تھوڑی دیر بعد واپس کرنے آ جانا ہے مجھے۔ اور یہی ہوا، ہم اس کے پاس آئے تو وہ وہاں نہیں تھی، تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ وہ کہیں اور تھی، تو ہم گئے تو اس کو دی نکر، پیسہ دو پیسہ دو۔ تو میں نے اسے کہا کہ یہ پہناؤ، زبردستی کر کے ہم نے اس کے بچے کو وہ نکر پہنائی۔ اور یہ پیشہ ہے، اور وہ لوگ دکاندار کہتے ہیں تو روز ادھر ہوتی ہیں، کل آئے، وہ جو سامنے تھا دکان والا وہ کہتا ہے یہ کل آئے گی تو پھر نہیں بچے نے پہننا ہوگا۔ اور سڑکوں پہ اب یہ جو بات ہے نا میں آپ کو سکھانے کے لیے بتا رہی ہوں، یقین کریں میں آپ کو سچ کہوں کہ موڈ خراب ہو جاتا تھا۔ کوئی کام آپ کر رہے ہیں نا، اب جہاں گاڑی رکے، اب ہم پاکستان کے لوگ جو ہے نا ہمیں اندازہ ہے، اور اب تو کچھ کثرت سے ہی ہو گیا ہے۔ میرے ہسبینڈ جو وہ انہوں نے یہ کچھ نہیں دیکھا، ہر سڑک کے جہاں گاڑی رکتی ہے 4 شیشوں میں یہ مجھے کہتے ہیں کچھ دے دیتے ہیں، پیسے جو جیب میں ہوتے ہیں جتنا کبھی نوٹ اٹھا کے دے دیں گے۔ میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، یا میرے پاس ان کے لیے کھانا ہوتا تھا، یقین کریں سینڈوچ ہے، برگر ہے، جوس ہے، لے کر ایک جگہ تو ایسا ہوا کہ کتنی دیر لائن میں لگ کے ان کے لیے کچھ لیا کھانے کو۔ چھوٹے چھوٹے بچے پاؤں پڑنے ایسے پیچھے کپڑوں کو پکڑنے لگے، انہوں نے پکڑ کے وہی جو میں نے ان کا کھانا بھی ہم نے اور بھی لوگ تھے خریدا، وہ پورے کا پورا کھانا اس کو دیا۔ مجھے بہت آیا، میں نے کہا کہ یہ اس کو ہی دینا تھا تو آدھا گھنٹہ پہلے کیوں رکھا؟ میں نے کہا اس کو کیا لگے یہ کیا ہے، کتنا مہنگا کیا ہے، آپ کیا کریں۔ پھر میں کیا کرتی تھی کہ کینڈیز آپ کو یہ کرنا سکھا رہی ہوں، سب کو دینا ہے نا، آپ 100 روپے کی کتنی 10-12 کینڈی، 20-25 چھوٹی سستی آتی ہوں گی نا، بچے تو ان چیزوں سے خوش ہوتے ہیں، بچوں کو کینڈی دے دیں، سیب رکھ لیں، اورنج رکھ لیں، اور کھانا دیں تو سچی بات ہے خوش نہیں ہوتے وہ، ان کو پیسے چاہیے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور کیا، مطلب اس طرح کے بہت سارے واقعات صرف 8-10 دن میں ہم نے دیکھے۔ ایک چیز دے نا تو دوسری، ہاں ایک جگہ گاڑی رکی تو ان کے بسکٹ تھے تو انہوں نے اٹھا کے، تو آدمی تھا اچھا خاصا، اور وہ جو ہمارے ساتھ چاچا تھا کہنے لگا یہ ڈرنک ہے، اس کی آنکھیں بتا رہی ہیں اس سے بات نہیں ہو رہی۔ خیر جو اس سے بات کرنے لگے، ہم کسی کے انتظار میں کھڑے تھے، وہ اس نے ہماری کھڑکی پکڑ لی، انہوں نے پکڑ کر اس کو بسکٹ کا بند پھینک دیا، تو کہتا اب چائے دلاؤ، وہ ہوٹل ہے ادھر سے مجھے پیسے دو میں چائے پیوں گا۔ انہوں نے کہا تم اس کے پاس کہنا مجھے چائے چاہیے، وہ تمہیں چائے دے دے گا۔ جتنی دیر ہماری گاڑی وہاں کھڑی رہی اس بندے نے نہیں چھوڑی ہماری گاڑی۔ موڈ خراب، جس کام پہ گئے ہیں وہ دل نہیں کرتا۔ مجھے تو عجیب لگتا تھا کہ مجھے کہ آپ اپنا موڈ نہیں خراب کریں، لیکن مجھے ایک تو تکلیف ہوتی تھی، دوسری وحشت۔ میں کھانا کوئی گاڑی میں اب رکھنا چھوڑ دیا تھا کہ انہوں نے نہیں کھانا کھائیں گے تو گھر میں کھا لیں، یہ ان کے نصیب میں نہیں، اور گھر میں بھی رکھا ہوا نا تو میں ان کو دیکھتی ہوں کہ جیبوں میں ڈال کے لے جاتے تھے، جو ڈیٹس نٹس ایک چکر میں جائیں گے سب ختم۔ چلے اچھی بات ہے، لیکن دیکھیے کہ یہ پروفیشنل بیکرز ہیں، یہ بچے اتنے، میں نے کہا چلو ان بچوں کو نماز پڑھتے ہو نہیں آتی، انہوں نے پھر یہ بچوں سے ایسی باتیں بھی کرتے تھے، لیکن ان کو اسکول چھوڑ کر آپ نے جب مانگنے پہ لگا دیے تو اب بتائیں اب یہاں اس حدیث پہ آپ کیسے عمل کریں؟ تو فاتقوا اللہ ما استطعتم، چھوٹی چھوٹی 2-2 روپے کی 4 کی کوئی سونف، کوئی سپاری، کوئی ایسی چیز کوئی رکھ لیا کرے، وہ دے دیا کرے، پیسے نہ دیں ان کے ہاتھوں میں، پیسے تو ان سے دوسرے لے جاتے ہیں، اور کھانے کی بھی چیز ایسی دیں کہ یہ فوراً کھا لیں۔ یعنی ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ناشکری ہے نا، اور مجھے صاف ناشکرا پن دکھتا تھا کہ جس کو جو دے دیں گے نا وہ اس پہ خوش نہیں ہے، تو یہ ناشکری اور ناقدری کی بھی بات ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آپ کے میرے لیے عمل یہ ہے کہ جو دے، لیکن برا نہ کہ ان کو
بعض لوگ بدتمیزی کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، زیادہ بات نہ کریں اور زیادہ ان کو برا نہ کہیں، جو دینا ہے وہ دے دیجیے، اس کے بعد آگے بڑھ جائیں، بات نہ کریں زیادہ۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا بھائی کو شادی کرنے کا حکم دینا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے شادی نہ کرنے کا ارادہ کیا تو ان کی بہن ام المومنین حضرت حفصہ نے ان کا احتساب کرتے ہوئے انہیں شادی کرنے کا حکم دیا۔ امام شافعی نے عمر بن دینار سے روایت نقل کی ہے، یقیناً ابن عمر نے نکاح نہ کرنے کا ارادہ کیا تو حفصہ نے ان سے فرمایا شادی کرو، اگر تمہارے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور وہ تمہارے پاس زندہ رہا تو تمہارے لیے دعا کرے گا۔ دیکھیں کتنی پیاری نصیحت ہے کہ کسی کو شادی کی اور کوئی حکمت نہ سمجھ آئے تو یہ تو ہے کہ آپ کے لیے اولاد ہوگی جو بعد میں صدقہ جاریہ بنے گی۔ تو عمل کی باتیں کیا ہیں؟ حضرت حفصہ کی یہ جو بات ہے، امام مسلم نے ابو ہریرہ سے بھی اس میں کچھ تھوڑے سے الفاظ سے فرق کیا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے، اور وہ 3 چیزیں کون ہیں؟ الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کا کوئی کام اس نے کیا، او علم ینتفع بہ، اور علم سکھایا جس سے بعد میں نفع حاصل کیا گیا، او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد جو اس کے لیے بعد میں دعا کرے۔ تو یہ حدیث آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے، بہت خوبصورت حدیث بھی ہے اور آسان لفظ ہیں، اور بہت جگہ یہ کوٹ ہوتی ہے، ہر جگہ۔ مجھے تو لگتا ہے جہاں بھی کوئی فوت ہوتا ہے یا لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کہاں خرچ کریں تو میں اس حدیث کو ضرور مینشن کرتی ہوں۔ تو کیا پتہ چلا کہ شادی کی ایک حکمت نیک اولاد کا ملنا اور بعد میں اس کا صدقہ جاریہ بننا ہے۔ پھر دوسری بات دیکھیے کہ ابن عمر نیکیوں کے کمانے کے بہت شوقین تھے، بلکہ ضرب المثل تھے۔ لوگ مثال دیا کرتے تھے کہ آپ میں نیکی کی جتنی طلب ہے، یعنی ابن عمر کی جیسی نیکی کی آپ میں حرص ہے۔ تو یہ چیز حضرت حفصہ کو چونکہ پتہ تھی، بہنیں بھائیوں کا مزاج بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں، تو انہوں نے پھر شادی کرنے کی حکمت میں یہ بات بتائی کہ نیکیوں کا موقع ملے گا۔ دیکھیں یہ سیکھنا ہوتا ہے تبلیغ کرتے ہوئے۔ اگلے کا ویک پوائنٹ کیا ہے، اگلے کا فوکل پوائنٹ کیا ہے۔ آپ کے شوہر کا اور ہی کچھ ہوگا، آپ کے ایک بیٹے کا کچھ اور ہوگا، آپ کے دوسرے کا کچھ اور ہوگا، آپ کی بیٹی کا کچھ اور ہوگا۔ بس ہر ایک کا وہ ویک پوائنٹ لے کے اس کے مطابق چلے، اس کو آگے لے کے چلے۔ آپ کہتے ہیں نماز پڑھو، تو یہ تو حکم ہے۔ کسی کو اگر لالچ ہے تو آپ اس کو جنت کی بات کریں، کسی میں خوف ہے تو اس کو جہنم سے ڈرائیں۔ ہم ڈرنے والے کو اگر جنت کی باتیں بتاتے رہیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہونا، اور جو بہت ہی خوش فہمیوں میں مبتلا اس کو جہنم سے ڈراتے رہیں تو نہیں فائدہ ہوگا۔ تو انہوں نے اپنے بھائی کا مزاج پہچانا، اور یہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے۔ بالکل جیسے ڈاکٹر دوا دینے سے پہلے مزاج پوچھتا ہے، آپ کو ڈسپرین سے الرجک تو نہیں ہے، آپ انسولین تو نہیں لیتے۔ اور یاد رکھیں ری ایکشن ہے آج بہت سارا ہمارے گھروں میں، جو لوگ ہماری باتیں نہیں مانتے، اچھی بات کو سنتے نہیں، بری پہ رکتے نہیں، یہ بہت بڑی وجہ ری ایکشن بھی ہے اور بھی بہت ساری وجہ ان کا بھی قصور ہے، ڈسٹریکشنز بھی ہیں، ماحول بھی پروموٹ کر رہا ہے۔ لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ شروع سے جس ماں نے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ جوڑا ہو، بڑے ہو کے وہ بچے اس کی بات نہ مانیں، میں نے نہیں کبھی دیکھا۔ مجھے بے شمار ایسی سسٹر سے ملنے کا موقع ملا ہے کہ جن کے بچوں کو دیکھ کر واقعی حضرت اسماعیل یاد آ جاتے ہیں کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ مکتب کی کرامت تھی یا کسی کا فیضان نظر تھا؟ اور میں سوچتی بہت ہوں، جب میں لوگوں کے گھروں میں جاؤں، ہمارا بہت زیادہ رہتا ہے، ہمیں اب اپنے رشتہ دار اور غیر میں کوئی فرق نہیں لگتا۔ میں آپ کے میں سے بھی کسی کے گھر جا کے رہ سکتی ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں لگتا، کیونکہ ہم مسلمان بہن بھائی ہیں۔ یہ تکلفات نہیں ہے کہ اپنا ہے کہ بیگانہ ہے، جس کے ساتھ جو موقع مل جاتا ہے۔ تو میں نے وہاں جا جا کر دیکھا ہے، اتنے بہترین گھرانے، اتنا پیارا ماحول، دل ہی نہیں کرتا وہاں جا کے واپس آئے۔ اور کبھی بعض حالات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جا کے ایک دن گزارنا مشکل ہوتا ہے۔ جو چیز میں نے دیکھی ہے نا، کلوز کمیونیکیشن۔ ہم چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ ٹکنے نہیں دیتے، شوہر بیوی آپس میں بھی لیے دیے رہتے ہیں، کچھ جھگڑتے ہیں، کچھ خاموش رہتے ہیں۔ ایک نیچرل زندگی ہونی چاہیے گھر کی۔ کامیاب گھرانہ کون سا ہے؟ جس میں ہر بندہ اپنے جذبات کا اظہار کرے۔ یہ لکھیے بات، دیکھیے لوگوں نے تو کہا نا فریڈم آف چوائس، فریڈم آف ریلیجن۔ گھر وہ گھر ہے۔ میں آپ کو آئیڈیل ہوم یا آئیڈیل ریلیشن شپ کی ایک ریسیپی دے دیتی ہوں۔ بہترین گھرانہ وہ ہے، فیملی کہہ لیں، گھرانہ کہہ لیں، خاندان کہہ لیں، جہاں ہر بندے کو اپنے جذبات کے اظہار کا پورا موقع ملے اور دوسروں کے جذبات کو سمجھے۔ یہ کولڈ وار ہوتی ہے، یہ صرف بس اسٹیشن ہے جہاں سارے لوگ آ کے بیٹھے ہیں اور ویٹ کر رہے ہیں
اپنے وقت پہ ایک کام پہ نکل گیا، دوسرا اپنے کام پہ چلا گیا، تیسرا اسکول چلا گیا، چوتھا ادھر چلا گیا، پھر خاص وقتوں میں جمع ہوئے، سب کو میس میں بیٹھ کے کھانا کھانا پڑا۔ یہ ہاسٹل تو ہوتا ہے، گھر وہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے شوہر سے اپنے دل کی بات نہ کروں؟ کیا مجھے مزہ آئے گا ان سے بات کرنے کا؟ دل کی ہر بات، میں نہیں کہتی دوسروں کی چغلیاں کریں، غیبتیں کریں، کیا وجہ ہے کہ میں اپنے بچے سے اپنی دل کی بات نہ کروں؟ اور کیا بڑی بات ہے کہ میرا بچہ میرا اشارہ نہ سمجھے؟ یہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنے قریب کریں گے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ اور یہ جو ہے نا ہمارا ٹاپک، یہ ریئلی از اے بگ ٹاپک۔ اگر صرف اس ٹاپک کو میں سمجھانے کے قابل ہو گئی اور آپ سمجھ گئے تو آپ سب کے گھروں میں خیر آنی چاہیے۔ یہ کتاب برائے کتاب نہیں ہے، پڑھنا برائے پڑھنا نہیں ہے، یہ کتابیں آپ کے گھر میں پھر رہی ہیں۔ آپ کو ان کتابوں کے اوپر اس باتوں کو اپلائی کرنا ہے۔ آج بیٹھ کے سوچیں میرے گھر کا ایشو کیا ہے؟ کیا میں بہت بولتی ہوں؟ کیا میں نے اپنے بچے کو ڈھیٹ کر دی ہے؟ یا میں بالکل نہیں بولتی، میں ڈل ہوں، میں خاموش شیطان ہوں کہ برائی دیکھ کے نہیں بولتی؟ میرا اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں، اور بچوں کی بات بار بار اس لیے آ رہی ہے کہ عورتوں کا کمیونیکیشن ہے ہی بچوں سے۔ ہر گھر میں تو بہن بھائی، نندے، دیور جیٹھ نہیں ہوتے۔ ہر گھر میں آپ دیکھیے کہ اپنے بہن بھائی بھی نہیں ہوتے۔ عموماً جن سے ہمارا دن بھر واسطہ ہوتا ہے وہ بچے ہوتے ہیں، یا شام کو شوہر ہے، تو بچے اور شوہری کی بات کر لیں یا ملازموں کی بات کریں۔ کیا میں ان کے ساتھ کلوز کمیونیکیشن رکھتی ہوں؟ کیا وہ میرا دکھ درد سمجھتے ہیں؟ کیا وہ میرے حالات کو پہچانتے ہیں؟ دیکھیے ضرورت کے لیے تو سب جڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ ماسکیاں بھی ہماری اتنی باتیں کیوں سنتی ہیں؟ پھر آ جاتی ہیں اگلے دن، ضرورت لاتی ہے ان کو۔ تو ابھی بچوں کی ہم سے ضرورتیں، وہ تو جڑے ہوئے ہیں۔ شوہر کو اب کوئی اس وقت دوسری بیوی کے ملنے کی امید نہیں ہے تو وہ ہمیں برداشت تو کر رہے ہیں، لیکن رشتوں کی خوبصورتی کہ آپ قریب ہیں، آپ دور ہیں، آپ کا دل ایک ساتھ ہے۔ دور بیٹھ کے آپ کہہ دیں اس وقت وہ یہ کہہ رہے ہوں گے، اس وقت وہ یہ سوچ رہی ہوگی، اس وقت وہ یہ ریئیکٹ کرے گی، اس بات کو سن کر یہ ہوگا، اور جب بات ہو تو 100% بات سچ نکلے۔ سب کام چھوڑ دیں نا، ایک عورت شاپنگ کرنا چھوڑ دے، گھر کا کام بھی چھوڑ دیں، ماسیاں بہت ہیں آپ کے پاس ادھر، چھوڑ دیں ان کے اوپر، لیکن آپ اس پہ کام کریں کہ میرا گھر کیا ہوم سویٹ ہوم ہے، کیا یہ ہیپی فیملی ہے، اور آپ اپنی زندگی میں یہ کر لیں۔ ورنہ دیکھیے ایک فطری محبت تو رہتی ہے۔ وہ بچے جو ساری زندگی ماں باپ کی بات نہیں مانتے، ماں باپ کے مرنے پہ روتے، ہائے ہم کتنے بدبخت تھے، ہم نے اپنی ماں کی نہیں سنی، ہائے اب باپ بھی نہیں رہا جو ڈانٹتا تھا، پہلے تو رات کو گھر آتے تھے ڈرتے تھے، ابا جی ڈانٹیں گے، اب تو کوئی بلاتا ہی نہیں، پہلے تو بلاتے تھے اب تو کوئی فون ہی نہیں کرتا چاہے 4 دن گھر نہ ہو۔ کہتے ہیں نا اس کا کیا فائدہ؟ زندگی میں تو خوشی نہیں دی۔ اور آپ دیکھیں کہ بعض مائیں اس بات پہ کڑتی ہیں کہ ان کے بچے کیا کہتے ہیں، پیسے تو آپ کم دیتے ہیں، آپ کی کون سی ضرورت نہیں پوری ہو رہی، تو کوئی ضروری ہے کہ ہم بھی آپ کے پاس بیٹھیں، رائٹ؟ تو یہ ٹھنڈے رشتے ہیں، یہ خاندان نہیں ہے۔ رشتہ وہ جو آپ کے دل کے اندر خون کی طرح رچا ہو۔ تو یہ ساری باتیں مجھے آپ کو انشاءاللہ فائدہ دیں گی اگر ہر بندہ، اب مجھے تو نہیں پتا آپ کے حالات کیا ہیں، اب مجھے اس کی ضرورت ہے، لیکن آپ کو میں ایک سوچ دینا چاہ رہی ہوں اس ٹاپک کے دوران کہ کم از کم ہم اپنے گھر والوں پر تو کام کریں۔ باقی باتیں تو مجبوریوں کی نظر ہو جاتی ہیں۔ گھر میں تو کوئی نہیں روکتا نا آپ کو اچھی بری بات کے روکنے ٹوکنے سے۔ اپنے شوہر سے آپ مزاج سمجھیں، میرے شوہر کیا پسند کرتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے ان کا، بس ان کے ساتھ بات کریں۔ اور ایک دن میاں صاحب یہ بات، پہلے دن بڑا پیار، بڑی محبت، دوسرے دن ذرا سی بیگانگی، اور تیسرے دن تو پھر تڑی بھی دے سکتے ہیں، اور پھر ان کو سوچنے کا موقع دیں۔ ایسی باتیں مرد مانتے ہیں جس پہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب بات بگڑ رہی ہے، اب مجھے اس کی ماننی پڑے گی۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں حکمت عطا فرمائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔